اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، ایسے ہی ولیوں کے پاس نہیں جانا فلانا۔ اور گل سنو میری، تینوں اگلے گل دا نہیں پتا، اللہ نے فرمایا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ۔ پورا میری گل سن، جھٹکی جی گل کروں گا، توجہ میں ادھر رکھو، میرا پوتر اپنی بیچانی ختم کر پایا، چلے جلدی کر، ادھر دیکھو سارے بھائی توجہ کرنا، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں نا، مہمان ہمارے بھائی صاحب چور صاحب جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، اور بالخصوص علماء میرے سر کا تاج جتنے بیٹھے ہیں، سارے توجہ کرنا۔ ہم نے نا کبھی غور نہیں کیا، اللہ نے فرمایا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، ولیاں دے نال ہو جاؤ، یہ نال تے انہاں دے قریب تے نیڑے ہون دے وچ کوئی فائدہ بھی ہے؟ دوستو اس گل نو تسی بھی مندے ہو، لیکن آپ کدی سوچیا نہیں۔ کئی بندے ایسے ہوندے نے، ایویں اثر دا ٹائم ہوے تے سکوٹر نو ماری کیک تے بال پیچھے دو کہنا تے بجا رکھدا، انہاں کہا کدے کہ پانی بھرن جاؤں گا، کتھوں؟ کہ نار تو، میں کہ تواڈے گھر کو نہیں بنیا؟ کہ تے میں کہا او نہیں پیندا، کہ کوڑا تے نار والا کہ مٹھا ہے، تے میں کہا ہیٹھوں کہ کھنڈ گتی ہے۔ دیکھو میں دیسی آزرا نہیں، میری گل سنو نا یار، میرا سمجھانے کا ڈھنگ ہے بھائی ایک اپنا۔ میں کہا وہ تھلے کہ کھنڈ گتی ہے، نہیں مٹھا کیویں ہویا ہے؟ وہ نلکا وہ نال وہ بندہ جڑا بور کردا ہے تواڈے گھر بھی اوتھے بھی وہ مٹھا ہے، کوڑا خیر تے ہے ہی۔ او مولویاں والیاں گلاں کر دیو قاری صاحب، تے میں کہا تو کئی بندے والی چ دس، جے تو سانو مولوی سمجھنا تے کئی بندے والی تو دس تے صحیح نا، ہن میں تے تیرے نال کرنا۔ توجہ میری طرف، آتا ہے استاد جی جیڑا نلکا نار تے لگدا ہے نا، نار دی مان تے، او یو قدرتی مٹھا ہوندا۔ میں کہا کیوں؟ میرا سوال ہے نا، میرا تو سوال وہی کھڑا ہے یار، یہ تیرے گھر مٹھا نہیں ہویا تو تب بور بھی 120 ووٹ تے کرایا، وہ تے کھلوتا بھی ہسیاں تے نار دی مان تے موڑ مٹھا کھلوتا ہے۔ آکھے استاد جی اصل گل ہے جتوں نار دا پانی ٹپدا رہے نا، وہ ہیٹھوں تاثیر چنگی جاندی ہے، او دے موڈے چ او دے قریب نلکا لگ وجے مٹھا ہوندا ہے۔ میں کہا خدا تینوں مدینے لے جاوے، ایو تینوں گل بیٹھا سمجھائی نا۔ اس آیت دا مطلب یہ ہے اللہ دے ولیاں دے قریب ہو جا، او جتوں نار او جی اوتھے پانی مٹھا ہو جاندا ہے، تاثیر تلے تک لگی جاندی ہے۔ او جتھے میرے داتا دا دور روزہ ہے نا، اوتھے بھی جا کے باسے تے تیرے اعمال مٹھے ہو جا چھڑے۔ بڑے آسان طریقے سے ہم نے پبلک کے سامنے مقدمہ رکھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا میں بھی صرف تجھی کو پکاریں گے۔ یہ اس کا بالمفہوم اپروپریٹ ترجمہ بنتا ہے۔ ویسے لفظی ترجمہ تو ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، انہوں نے مضارع کے صیغے کو جو کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے ایک جگہ جمع کیا، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اور یقیناً یہاں مدد سے مراد وہ دھوکہ بازی نہیں ہے جو عموماً علماء دیتے ہیں کہ جی ڈسپرین کی گولی بھی تو مشکل کشا ہے تو بابے کیوں نہیں مشکل کشا۔ ان لوگوں کا آپ ذہن کا سطحی لیول دیکھیں کیا ہے۔ ڈاکٹر اگر مشکل کشا ہے تو بابا کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جب ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو وہ شرک کیوں نہیں ہو جاتا؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، ہم کہہ رہے ہیں صرف اللہ سے مانگنا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، تو قرآن میں لکھا ہے، تم بھی ہر نماز میں پڑھتے ہو۔ یعنی اللہ کی بات کا ٹونٹ کرنا ہمیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کو آن نہیں کرتے۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ بات کیا ہے، یہ تو بات ہو رہی ہے دعا کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی آپ نے مدد کرنی ہے۔ ظاہری اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے، ہماری زندگی کو جوڑا ہے آکسیجن کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ، اور اس کے بعد ٹوائلٹ کی حاجت ہمارے ساتھ اٹیچ کر دی ہے، نیند کی حاجت اٹیچ کر دی ہے۔ یہ کمزوریاں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، اس کا دعا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ عبادت کی وہ اعلیٰ ترین شکل ہے کہ اللہ نے عبادت کے اوپر اکتفا نہیں کیا ایاک نعبد، بلکہ ساتھ اس کو الگ سے ذکر کیا وایاک نستعین۔ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے۔ آج کوئی مسلمان غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو جاہلیت کی وجہ سے قبروں کے آگے جھکتے بھی ہیں نا، ان کے علماء بھی کہتے ہیں نہیں یہ جاہل ہیں اور یہ تعظیم کا سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تعظیم کا سجدہ بھی تو اس امت سے ختم ہو چکا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہیرا نامی شہر عراق میں گیا تھا، وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو زیادہ حقدار ہیں
کہ میں آپ کو سجدہ کروں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے. اور پھر اس میں بڑے پیارے جملے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی تعظیم میں بھی اس طرح کا غلو کرنا کہ وہ تعظیم کا سجدہ ہو اسے بھی بین کر دیا. تو اگر رسول اللہ کا یہ اسٹیٹس ہے تو باب شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ جملہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اچھا اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ صحابی بھی اگر اجتہاد اور قیاس کرے, اپنی ذہن سے کوئی چیز بنائے کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, ہمیں اللہ کے نبی کو کرنا چاہیے, اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو رسول اللہ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں بجائے یہ کہنے کے کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ان جی عمرہ گالیاں نہ. سرکار عشق دے چلے اتنے میرے ہتھوں مارے گئے اگے اللہ دے ہتھوں مارے جان گے. ہاں قرآن تو اس اسٹیٹس کو نہیں کرتا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ان کا علم سے کوئی واسطہ نہیں, اس لیے کہتے ہیں علم و بس کریو یار, انہیں پتہ ہے علم ہماری موت ہے. اور علم جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہے رحمانی توحید, اور جو انہوں نے کلیم کی ہے وہ ہے شیطانی توحید. جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید, اور جو پیغمبروں کی بتائی ہوئی توحید ہے وہ رحمانی توحید. یہ ہے اصل میں ڈفرنس. یہ جو کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے, تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ وسیلہ ہدایت پہنچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں. جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوگی. پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بندہ خواہ وہ پیغمبروں کے نام کے اوپر دھوکہ دے وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گی. ہاں اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہے اور اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے, لیکن بالکل اس کے اپوزٹ رزلٹ نکالنا یعنی آیت تو پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے, عبد القادر جیلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے, یہ تو بالکل 180 ڈگری رزلٹ ہے نا. اور یہ تو صراحتاً شرک ہے. وہ بالکل واضح قرآن میں آیت ہے. کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے, اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے. پہلے زمانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا. پہلے آپ کے اوپر کوئی اللہ نے ایسی چیز مسلط نہیں کی تھی جو آپ کے ان شیطانی وسوسوں کا علاج کرتی. اب اللہ نے مسلط کر دی ہے. لکھا پرانا ہی ہوا تھا, نکالا میں نے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62. امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے, اس مصیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے, یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور مشکل کو دور کر دیتا ہے, گویا کہ اسے خدا بنانے کے, الہ بنانے کے, معبود بنانے کے مترادف ہے. اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں. اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت موجود ہے, لیکن وہ عربی میں پڑھتے رہے. جب ہم نے اسے ہائی لائٹ کیا, سینکڑوں نہیں ہزاروں شیعہ نے شرک چھوڑ دیا, اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو میں نے اس میں اگلا ورژن ایڈ کیا ہے کہ جو مولا حسن علیہ السلام کو وصیت نامہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے, نہج البلاغہ میں موجود ہے, 3-4 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے. توحید کا شاہکار ہے وہ خطبہ. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے. انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے, اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو, جب بھی پریشانی ہو, صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا. اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا, اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں.